ہم حضرات اولیاء سے محبت کرتے ہیں، بات دراز نہ ہو جائے، ایک حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں۔ کون عائشہ صدیقہ؟ کہ جن کی بارگاہ میں ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس ملنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا، خادم سے کہا کہ ان سے کہنا واپس چلے جائیں۔ محترم توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے میں واپس نہیں جاؤں گا، ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان سے کہنا انی اجدو غمن و کرمن و انی مشفقۃ مما اخاف علی، آج میں رنج و غم میں مبتلا ہوں، مجھے قیامت کی ہولناکیاں یاد آ رہی ہیں، اس لیے آج میں کسی سے ملاقات نہیں کر پاؤں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا میں ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ اصرار پیغام ہوا، بار بار ضد کی، آپ نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آئے ام المومنین کی بارگاہ میں اور آ کر کے آپ نے عرض کیا ام المومنین منع کیوں کر رہی تھی؟ آپ نے وہی جواب دیا انی اجدو غمن و کربن و انی مشفقۃ مما اخاف علی، فرمایا آج میں رنج و غم میں مبتلا ہوں، اس لیے میں بات کرنا نہیں چاہتی۔ آپ نے فرمایا آپ غم کر رہی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول عائشۃ زوجی فی الجنہ، فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جس طرح دنیا میں میری بیوی ہے اسی طریقے سے آخرت میں اور جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنا سنا، دعا کی فرج اللہ عنک کما فرجت عنی، اللہ آپ کی تکلیف کو بھی ایسے ہی دور کر دے جیسے تم نے میری فکر کو دور کر دیا ہے۔ یہی عائشہ صدیقہ ہے، کہتی ہیں سرکار فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب کائنات میں انسان نہیں آیا تھا، انسانی لبادہ نہیں تھا، ساری روحیں پیدا کر دی گئیں، حضرات انبیاء کی روحیں موجود ہیں، حضرات اولیاء کی روحیں موجود ہیں، ایمان والوں کی روحیں موجود ہیں، کافروں کی روحیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کی دنیا میں ایسے ہی رکھا تھا جیسے چھاؤنی میں فوجی ہوتے ہیں، ایک کا کوارٹر ادھر، ایک کا کوارٹر ادھر، ایک کا کوارٹر ادھر، ساری روحوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا۔ مگر اگلے جملے پر اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، کیا وجہ ہے یار؟ عرس سراج ملت سنی کرتا ہے، عرس اعلیٰ حضرت سنی کرتا ہے، عرس خواجہ معین الدین چشتی سنی کرتا ہے، بڑے پیر کی 11ویں سنی کرتا ہے، خواجہ پاک کی چھٹی سنی کرتا ہے۔ آخر سارے عرسوں کا ان کے زبان میں کہوں بد عقیدہ کی زبان میں سارے عرسوں کا ٹھیکہ سنیوں نے لے لیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں کہوں گا وجہ یہ ہے کہ یہ محبت آج کی نہیں ہے، ہماری تقدیر تو اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ رب نے جان لیا تھا کون کے ولیوں کا عرس منائے گا، کون ان سے محبت کرے گا۔ آخر یہ محبت آئی کب سے ہے؟ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی توجہ چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عرس یہ سنی کر کیوں رہے ہیں؟ سرکار کی حدیث سنیے گا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف۔ سرکار فرماتے ہیں روحیں ایسی جمع تھی جیسے چھاؤنی میں فوجی جمع ہوتے ہیں، مگر ایک بات اور کہی گئی فما تعارف منها ائتلف، جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، جن روحوں نے ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر لیا تھا۔ یہ چہرے والا ترجمہ میں کسی سنی عالم کے حوالے سے نہیں، قاری طیب مولوی قاری طیب بد عقیدہ لوگوں کا مولوی ہے، بات کہہ کر گیا مگر ہمارے مطلب کی کہہ کر چلا گیا، حق اللہ نے اس کی زبان سے نکلوا لیا۔ آپ جانتے ہیں اصول حدیث میں ایک ضابطہ ذکر کیا گیا الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی سچ بھی بول جاتا ہے، برے کی زبان سے کبھی بات اچھی بھی نکل جاتی ہے۔ اور عربی میں ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ العدا، خوبی تو وہی ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتا نظر آئے۔ قاری طیب نے لکھ دیا آخر کن روحوں میں محبت پیدا کی گئی؟ کہا جس روح کا چہرہ دوسرے کی طرف ہو گیا تھا۔ فرما دی ہم نے کہا سنیوں مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم جب عالم ارواح میں تھے ہماری روح کا چہرہ غوث پاک کے روح کی طرف تھا، صابر پاک کے روح کی طرف تھا، اعلیٰ حضرت کے روح کی طرف تھا۔ ہم نے کہا یہ چہرہ کل بھی ادھر تھا اور جب عرس کی تقریبی آتی ہے تب بھی ان کی بارگاہوں کی طرف ہو جاتا
جاتا ہے. کسی نے کہا تھا خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان سیدنا غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء کرام، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دوسرا پہلو بھی تو سن لو. بدعقیدہ کیوں نہیں کرتا؟ حدیث میں ہے وما تناکر منہا اختلاف. نکارت سب جانتے ہیں، انجان پن، جان پہچان نہ ہو. جن میں ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں ہوئی اختلافا، ان کے درمیان محبت نہیں، اختلاف ہی رہا. ارے سمجھ گئے نا؟ ہم نے کہا ایسا اختلاف رہا کہ آج بھی ولیوں کے مزارات کو معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر بول رہا ہے. میں نے کہا وہ تیری تقدیر ہے، ہماری تقدیر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے پیشوا اور امام کے ساتھ ہی بلائیں گے. ہمارا پیشوا عبد القادر جیلانی ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے، امام اہل سنت ہوں گے، ہمارے وہ بزرگ ہوں گے جو اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں. چاہے سادات مہرارہ ہو جہاں اقطاب سبع آرام کر رہے ہیں، یا مہرینہ مقدسہ کے بزرگ جہاں سے تشریف لائے تھے اور جہاں کا شہزادہ آپ کے سامنے ہے، یعنی بلگرام شریف، جہاں کی روٹی کو، جہاں کے کھانے کو میرے امام نے منا سلوہ سے تعبیر کیا ہے، جہاں سرکار میر طیب آرام فرما ہے، جہاں سرکار میر عبد الواحد بلگرامی آرام فرما ہے، جہاں ان کے جد کریم صاحب الدعوت الصغریٰ آرام فرما ہے. یہ سارے کے سارے ہمارے پیشوا ہوں گے اور انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ملے گی. میں عرض کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر یہ سارے آراز سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ولیوں سے پہلے سے محبت چلی آئی ہے، اسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. بد عقیدہ نہیں کرتا اس لیے کہ نہ جان پہچان کل تھی، نہ آج ہے اور نہ کبھی ہوگی. اور ان کی جان پہچان نہ ہونا ان کے لیے قیامت میں بھی نقصان کی چیز ہے اور نقصان پہنچائے گی. اور ہماری پہچان وہ ہے الحمدللہ جو یہاں بھی کام آ رہی ہے اور وہاں بھی کام آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بات چلتی ہے مسلک اعلی حضرت کی ضرورت کیوں؟ تو اس کو میں بڑے آسان انداز میں کہہ دوں، ہمیں مسلک کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. معین بھائی سن لیجئے گا، موبائل تو کہیں بھی چلایا جا سکتا ہے لیکن باتیں ہر جگہ نہیں سنی جا سکتی. میں اصل میں تھوڑا سا مخالف ہوں دوران گفتگو موبائل چلانے کا. بربنائے ضرورت ہو تو بہت زیادہ نہیں، لیکن ضرورت سمجھ میں آ جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ مائک تھوڑی سی آواز بڑھا سکتے ہیں اس کی؟ اگر بڑھا دے تو. پی کے پلا کے میں کشو، کچھ تو بچی کچھ ہی دو، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو برائے نام دو. توجہ ہے آپ کی؟ مسلک اعلی حضرت کی ضرورت کیوں؟ ہم نے کہا مسلک اعلی حضرت کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ماحول بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے. ہمارے پرانے بزرگوں کو اٹھائیں، ان کی کتابوں میں بد عقیدہ لوگوں کا رد ملتا ہے. ہمارے حضرات اولیاء کو اٹھائیں، حضور سراج ملت کی زندگی کو دیکھ لے، پوری زندگی رد ہی کرتے رہے. ہم نے کہا رد کرنے والا انسان کبھی ردی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کیمیائے سعادت بنا کرتا ہے. آپ نے پڑھا نہیں، اعلیٰ حضرت ملفوظ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آیا، حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کا دور تھا. لوگ کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے رد کرنے کی. حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب بیٹھے ہیں، کتابوں کا ذخیرہ سامنے ہے، لے کر کے بیٹھے ہیں. تفریۃ الایمان بھی رکھی ہے اور کتابیں بھی رکھی ہیں. ہم نے سمجھ لیا رد کریں گے، لوگ کہیں گے وہی رد. ہم نے کہا رد کا آغاز تو لا سے ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ پہلا ہی کلمہ آپ جو پڑھتے ہیں، اسلام میں آنے کے لیے جو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے اس کا پہلا حرف ہے لا. اور لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. اور نہیں ریجیکٹ کے لیے ہوتا ہے، ایکسپٹ کے لیے نہیں ہوتا. پتا چلا
رد سے ہمارے کلمے کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسلام وہی مذہب ہے جس نے صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کر دیا تھا۔ جب وہاں بتوں کو پوجا جاتا تھا، اسلام نے آ کر کے بتا دیا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو اسحاق اصفرائینی کا دور ہے، آپ نے دیکھا میرے دور کے علماء رد سے بڑے دور ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرات علماء نے اپنی چٹائیاں لی ہے، اپنے بدنے لیے ہیں، پانی کے لوٹے لیے ہیں، اور چلے گئے پہاڑوں میں اور وہاں گھاس کھا کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ جلال میں آتے ہیں، پہاڑوں میں پہنچتے ہیں، حضرات علماء سے کہتے ہیں انتم ہاہلا وامت محمد فی الفتن یا اکلت الحشیش، انتم ہاہلا وامت محمد فی الفتن، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہنے لگے میرے آقا علیہ السلام کے سچے عاشق ابو اسحاق اصفرائینی فرماتے ہیں، اور میرے امام ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھاس کھا کھا کر زندگی کاٹنے والوں تم یہاں موجود ہو، مصطفیٰ کی امت فتنوں میں مبتلا ہے، وہاں بدعقیدگی کا فتنہ ہے، ان کو بچائے گا کون؟ سب نے کہا امام یہ ہمارا کام نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پلٹ کر آئے، آنے کے بعد اتنی کتابیں رت پہ لکھی کہ علم کے دریا بہا دیے ہیں، علم کے دریا بہا دیے ہیں۔ پتہ چلا جہاں رد ہوتا ہے وہاں عقیدے کی حفاظت ہوا کرتی ہے، جہاں رد ہوتا ہے وہاں وہابیت سے بچنے کا مزاج ہوتا ہے، جہاں رد ہوتا ہے وہاں رافضیت قریب نہیں آتی، جہاں رد ہوتا ہے وہاں نام نہاد مولائیت نہیں آتی، سچی مولائیت کا مزاج آتا ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو مولائی نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو سنی سے العقیدہ کہا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ سنیت کا ایک ایسا مفہوم ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو سمیٹے ہوئے ہے، اور اسی مسلک کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ اسی مسلک نے ہمیں سکھایا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ پیغام مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام مسلک اعلیٰ حضرت، افکار اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ ایک حدیث کا سہارا لے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مسند امام اعظم، جس کا نام دوسرا نام سنن ابی حنیفہ۔ آپ سن رہے ہیں میری بات کو دھیان سے؟ آپ نے قبلہ اپنا چینج کر لیا، قبلہ چینج نہ کیجئے۔ جب مولانا شہزاد صاحب قبلہ کہتے ہیں تھوڑی دیر مان لیجئے کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایمان کی سخت ضرورت ہے، بچانے کی اہمیت کیا ہے اور فائدہ کیا ہے ذرا سمجھیے گا۔ کتاب کا نام سنن ابی حنیفہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ایک واقعہ ذکر کرتے